السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے نبی کی واقعہ سنیں گے جن کے پاس دنیا کی سب سے عظیم حکومت تھی، ایک ایسے بادشاہ جس کے حکم پر ہوا چلتی تھی، جن کے لیے خود جن کام کرتے تھے، جن کے لشکر میں انسان، پرندے اور جن سب شامل تھے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا راز ان کی طاقت نہیں، بلکہ ان کا اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ یہ واقعہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ قرآن اور صحیح اسلامک روایت پر مبنی ہے۔ جہاں کسی واقعے کی اوتھینٹک تفصیل موجود نہیں، وہاں ہم صرف قرآن کی بات تک محدود رہیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں زبور عطا کی اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور حکومت دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ یہاں وارث سے مراد مال نہیں، بلکہ نبوت، علم اور حکومت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی نعمتیں دیں جو کسی اور کو اس طرح جمع کر کے نہیں دی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک انوکھی دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اسی دعا کے بعد اللہ نے انہیں ایسے معجزات دیے جو آج بھی انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ سوچیے، اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں تو کتنا وقت لگے گا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہوا صبح آدھے مہینے کا سفر اور شام آدھے مہینے کا سفر طے کرتی تھی۔ یہ ان کی اپنی طاقت نہیں تھی، یہ صرف اللہ کا معجزہ تھا۔ جن ان کے حکم میں سب سے زیادہ لوگ اسی بات کو لے کر حیران ہوتے ہیں، کیا واقعی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم میں تھے؟ جواب، جی ہاں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ جن ان کے لیے محل بناتے تھے، قلعے بناتے تھے، سمندر میں گوتا لگاتے تھے، بڑے بڑے برتن اور عمارتیں تیار کرتے تھے۔ جو جن نافرمانی کرتے، اللہ انہیں سزا دیتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی جادوئی قوت تھی، یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار تھا جو صرف ایک نبی کو دیا گیا۔ ایک ضروری بات سمجھنا بہت اہم ہے، ہر جن شیطان نہیں ہوتا۔ جن بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ مومن ہوتے ہیں، کچھ کافر، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اور گمراہی پھیلائے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ ایک دن جب ان کے لشکر گزر رہا تھا تو ایک چھوٹی سی چینٹی نے دوسرے چینٹیوں سے کہا، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کی لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سوچئے، ایک بادشاہ جس کے پاس پوری دنیا کی طاقت ہو، لیکن ایک چھوٹی سی چینٹی کی بات سن کر مسکرا دینا اور اللہ کا شکر گزار ہونا، یہ تھی ان کی تواضع۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے فرمایا، ہدہد کہاں ہے؟ اگر اس کے پاس کوئی وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد واپس آیا۔ اس نے کہا، میں نے ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ ہدہد نے بتایا کہ اس نے سبا کی ایک رانی کو دیکھا ہے جو بہت طاقتور ہے۔ سبا ایک شہر کا نام ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے پہلے تحقیق کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک مومن بنا تحقیق کے کسی خبر پر یقین نہیں کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے رانی بلقیس کو ایک خط بھیجا۔ خط کی شروعات ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ یہ جنگ کا اعلان نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف دعوت تھی، اور اسی خط نے سبا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط رانی بلقیس تک پہنچایا تو اس نے اپنے سرداروں کو بلایا، میرے پاس ایک بہت ہی محترم خط آیا ہے۔ پھر اس نے خط پڑھ کر سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ رانی نے فوراً جنگ کا فیصلہ نہیں کیا،
اس نے مشورہ لیا۔ اس کے سرداروں نے کہا، ہمارے پاس طاقت بھی ہے اور لشکر بھی، لیکن فیصلہ آپ کا ہوگا۔ بلقیس سمجھدار تھی۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے پہلے ایک تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ دیکھ سکے کہ سلیمان صرف ایک دنیا کے بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی۔ رانی بلقیس نے قیمتی جواہرات، سونا اور بے شمار تحفے بھیجے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ تمہارے دیے ہوئے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات دکھاتی ہے کہ اللہ کے نبی کا مقصد دولت جمع کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ بلقیس خود ان سے ملنے آ رہی ہے تو انہوں نے اپنی مجلس میں سوال کیا، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچ جائے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن قرآن ایک اور بھی حیرت انگیز واقعہ بیان کرتا ہے۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں اسے آپ کے پاس اس سے بھی پہلے لاؤں گا کہ آپ کی پلک جھپکے۔ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ قرآن یہ نہیں بتاتا کہ یہ کیسے ہوا، اس لیے کسی بھی غیر کہانی کو یقین کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن قرآن ایک بات ضرور بتاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ میرا رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں۔ یہ ایک نبی کی پہچان ہے، ہر معجزے کے بعد اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بلقیس کے لیے ایک ایسا محل تیار کیا جائے جس کا فرش بالکل صاف شیشے کا ہو اور نیچے پانی نظر آئے۔ جب بلقیس محل کے اندر داخل ہوئی تو اس نے سمجھا کہ سامنے گہرا پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس اوپر کر لیا تاکہ پانی میں بھیگ نہ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ صاف شیشے کا فرش ہے۔ بلقیس حیران رہ گئی۔ یہ صرف عمارت کی خوبصورتی نہیں تھی، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ایک نمونہ تھا۔ اس واقعے کے بعد بلقیس نے سچائی کو پہچان لیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کے آگے سر جھکاتی ہوں۔ سبحان اللہ! ایک پوری قوم کی تقدیر بدل گئی، نہ تلوار سے نہ جنگ سے، بلکہ حکمت، صبر اور اللہ کی دعوت سے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز اور سب سے امپورٹنٹ واقعہ ابھی باقی تھا، وہ واقعہ جس نے پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور جن بھی اس علم کے مالک نہیں۔ قرآن کریم سورہ سبا میں اس واقعے کو بہت ہی عجیب اور پر اثر طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا گیا تو ان کی وفات کا راز کسی کو فوراً معلوم نہ ہو سکا۔ وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے تھے یا اسی سہارے سے موجود تھے اور جن ان کے حکم کے مطابق کام کرتے رہے۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کا پتہ جنوں کو نہ دیا سوائے زمین کے کیڑے نے جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے اس ذلیل عذاب میں اتنی دیر تک نہ رہتے۔ یہ آیت کتنی عظیم حقیقت بیان کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے تھے لیکن ان کا جسم لاٹھی کے سہارے قائم تھا۔ جن سمجھتے رہے کہ نبی زندہ ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے رہے، لیکن اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے اس راز کو کھول دیا۔ ایک زمینی کیڑا ان کی لاٹھی کو اندر سے کھاتا رہا اور جب لاٹھی کمزور ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تب جنوں کو سمجھ آیا کہ وہ تو کب کا وفات پا چکے تھے۔ یہ واقعہ قرآن کو ایک بہت بڑا اور واضح پیغام دیتا ہے۔ جن چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ غیب کا علم نہیں جانتے۔
اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنی دیر تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے بے خبر نہ رہتے۔ اس لیے جو لوگ جنوں کو غیب دان سمجھتے ہیں، قرآن ان کے اس غلط عقیدے کو ختم کر دیتا ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، نہ انسان کے پاس، نہ جن کے پاس، نہ کسی اور مخلوق کے پاس۔ جس نبی کے حکم میں ہوا، جن اور پرندے تھے، ان کی وفات کا راز ایک چھوٹی سی زمینی مخلوق نے کھولا۔ یہ اللہ کی قدرت کا عجیب نشان ہے۔ اللہ جب چاہے تو سب سے بڑا راز وہ سب سے چھوٹی مخلوق کے ذریعے ظاہر کر دیتا ہے، اور جب چاہے تو سب سے طاقتور مخلوق کو بھی ایک لمحے میں بے بس کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، حکومت ہمیشہ نہیں رہتی، اور زندگی کا وقت صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔